السلام علیکم دوستو، آج 20 اپریل 2026 ہے دوستو۔ آج بات کریں گے جو کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی نکالی ہے، جس کے ذریعے کسانوں سے گندم کی خریداری کرنی ہے۔ کسان کو رجسٹر کرنا ہے، اور نان رجسٹر اور رجسٹرڈ کسانوں کو کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، اس پالیسی میں ہم سارا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گے کہ اس پالیسی سے کسان کو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ میرے ساتھ رہنا دوستو۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 11 کمپنیاں اناؤنس کی ہوئی ہیں جو کہ کسان سے گندم کی خریداری کریں گی، اور پہلے کہ کسان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل جاری ہے، اور اس کے بعد اس کو فی ایکڑ 10 بیگز باردانہ دیا جائے گا۔ تقریباً کہ 6 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پنجاب نے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہ الاؤ کیا ہے کہ اس کے ذریعے باردانے کے لیے پیسے دیے جائیں۔ لیکن دوستو، بظاہر تو یہ پالیسی آسانی کے لیے نظر آتی ہے، لیکن اس کے کچھ نیگیٹو بھی اثرات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، کسان کو رجسٹر کیا جائے، لیکن زیادہ تر موسٹلی کسان جو ہمارے ہیں پاکستان میں پنجاب میں، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور آپ نے کئی لوگوں کو تو رجسٹریشن کا پتہ ہی نہیں۔ 10 ایکڑ یا 2-4 ایکڑ والے ہیں، اور زیادہ تر زمینیں جو لوگ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کر رہے ہیں، وہ رجسٹر ابھی تک نہیں ہوئے اور نہ ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک پروسیجر ہی گورنمنٹ کا سلو والا ہے، کہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ لوازمات پورے نہیں ہو رہے وقتی طور پہ۔ تو گندم کی کٹائی سر پہ آن چڑھی ہے، پیداوار زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، مارکیٹ میں رسد بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جب رسد بڑھ جائے گی، گندم کی خریداری سست ہوگی، گورنمنٹ کی اناؤنس شدہ جو کمپنیاں خریداری نہیں کریں گی، تو ایٹومیٹکلی کہ گندم کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور ڈائریکٹ کسان کو نقصان ہوگا، اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا، صارف جو ہے اسے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں دوستو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پروسیجر جو ایک تو یا تو تیز کرے، کہ تیز کرے اور جلدی کرے، اور فی الفور کہ جو فوری طور پہ جو نان رجسٹرڈ کسان ہیں، اس سے بھی گندم کی خریداری کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک غیر منصفانہ رویہ گورنمنٹ اختیار کر لینا ہے۔ 2 قیمتیں اناؤنس ہو جائیں گی، ایک سرکاری قیمت، ایک مارکیٹ والی اوپن مارکیٹ کی قیمت۔ اگر جو نان رجسٹر کسان ہیں، پھر ان کی مجبوری ہے، وہ اوپن مارکیٹ میں بیچیں گے، آڑتیوں کے ہاتھوں لٹیں گے، اور نقصانات کس کو پھر اوورآل ہوگا؟ کسان کو ہوگا۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے یا تو اس عمل کو تیز کرے، تاکہ فوری طور پر کسان کی جو گندم ہے کھیت سے اٹھائی جائے، اور 24 آورز میں اس کو اس کی پیمنٹ ملے۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر کسان کو فائدہ ہے، ادروائز گندم کی قیمتیں نیچے آنے کے چانسز ہیں۔ اس صورت میں جو سلو لگے ہوئے ہیں، ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے، ڈاکومنٹیشن نہیں پوری ہو رہی، تو گندم کی خریداری کب کریں گے؟ تو فی الحال یہی ہونا چاہیے کہ ان کسانوں سے بھی گندم کی خریداری کریں، تاکہ یہ کسان کو جو ہے فائدہ ہو، اس کو نقصان نہ ہو، کیونکہ صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ آپ دوستوں کو، کسانوں کو مشورہ یہی ہے، اگر کسی کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو گندم کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ اس وقت بھی مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اچھی گندم کا 3200 سے لے کر 3400 روپے کے درمیان، جو سوکھی ہوئی اور تھریشر کی گندم ہے، اس کا ریٹ ہے۔ لیکن بڑے شہروں میں دوستو، آپ جانتے ہیں ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اس میں ایڈ کریں تو یہ 3500 سے بھی اوپر چلے جاتا ہے۔ تو لیکن جو لوکل ایریا میں، میں بھی لوکل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں، اس وقت 3200-3400 کہ ریٹ نکلا ہوا ہے، اس پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی گندم کو فروخت کرنا ہے۔